بسم اللہ الرحمن الرحیم 21واں سبق صراط مستقیم کورس کے 21ویں سبق میں بھی دوسرے اسباق کی طرح 5 چیزیں ترتیب کے ساتھ آئی ہیں جو قرآن کریم کے آئے ذکر کی گئی ہے۔ اس کا عنوان قائم ہوا ہے شان اہل بیت۔ تو اہل بیت علیہم الرضوان کی یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فضیلت کو ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا انما یرید اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں لیذھب عنکم الرجس کہ وہ تم سے گندی چیزوں کو دور کر دیں، اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تم کو خوب پاک اور صاف کر دیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تم کو خوب اچھی طرح پاک اور صاف کر دے۔ فائدے میں کہا گیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو ان احکام پر عمل کرا کر خوب پاک و صاف کر دیں اور ان کے مرتبے کے موافق ایسی قلبی صفائی اور اخلاق کی سترائی عطا فرمائیں جو دوسروں سے ممتاز اور فائق ہو۔ یہاں تطہیر سے مراد تہذیب، تصفیہ قلب اور تذکیر باطن کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو اولیاء کو حاصل ہوتا ہے اور جس کے حصول کے بعد وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہوتے مگر محفوظ کہلواتے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں اہل بیت سے ازواج مطہرات ہی مراد ہیں کیونکہ اس آیت سے پہلے تمام تر خطابات ازواج مطہرات ہی سے ہوئے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں ذرا حب صحابہ و اہل بیت کے عنوان کے تحت عقائد میں صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت اور دوسرے کے ساتھ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت ہے۔ عفت امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جن کا اولین مصداق امہات المومنین رضی اللہ عنہن ہے، ان کو پاک دامن اور صاحب ایمان ماننا ضروری ہے۔ بات کو سمجھیں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آپ کی خیر خواہ جماعتیں جو ہیں عطا فرمائی تھی، ایک صحابہ کرام کی جماعت تھی اور ایک اہل بیت کی جماعت تھی۔ اہل بیت کی جماعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، صحابہ کرام کی جماعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی۔ اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد ہیں۔ کون ہیں؟ آپ کے گھر کے افراد۔ اب اہل بیت میں آپ کے گھر کے افراد ہیں تو بھئی گھر کے افراد میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے، بچے بھی شامل ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا لفظ بولا جائے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مراد ہیں جو امہات المومنین ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ شیعہ حضرات نے آج اہل بیت کا نئی مفہوم نکال لیا۔ وہ کیا؟ وہ اہل بیت سے محبت کا لیبل لگا کر صحابہ کرام پہ تنقید کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ تنقید کرتے۔ اہل بیت کا نیا مفہوم کیا نکال لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ تو اہل بیت نہیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ اہل بیت ہے۔ اولاد اہل بیت ہے یعنی گھر کا فرد ہے، لیکن جو بیویاں امہات المومنین یہ گھر کا فرد نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا کا کسی بھی عقل مند آدمی سے یہ بات پوچھ لو نا تو وہ یہی بات کہے گا کہ اہل بیت گھر والے جو ہیں گھر کے افراد میں بیوی پہلے شامل ہوتی ہے، اولاد بعد میں شامل ہوتی ہے۔ آپ اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ ہم سب کی شادی کرا دے۔ آپ جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کے گھر کا فرد پہلے آپ کی اولاد ہوگی یا آپ کے بچے ہوں گے؟ پہلے بیوی ہے نا، پہلے گھر والی گھر میں آتی ہے اولاد بعد میں آتی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ بیوی پہلے گھر کا فرد بنتی ہے، بچے گھر کا فرد بعد میں بنتے ہیں۔ بچے تو بعد میں آتے ہیں، کسی کے بچے ہوتے ہیں کسی کے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں جی،
تو بچے بعد میں گھر کا فرد، بیوی گھر کا فرد پہلے. آپ دیکھیں، آپ نے کبھی دیکھا غور کیا ہوگا کہ شادی کارڈ جو ہے، شادی کارڈ گھروں کے اندر آتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مثلاً جو ہے جناب عباس صاحب جو ہیں بما اہل و یار لکھا ہو شادی کارڈ کے اوپر. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عباس صاحب بھی شادی پہ آئے، ان کی گھر والی بھی آئے. ایسا ہی ہے نا؟ اور سارے بچے بھی آ جائیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو اب اگر کوئی آدمی یہ اس کا مطلب سمجھے کہ شادی کارڈ پہ جو ہے بما اہل و یار لکھا ہے، اس کا مطلب کہ عباس صاحب اکیلے آ جائیں، ان کی بیوی نہ آئے، تو اس کو جوتے پڑھنا چاہیے نا جو یہ بات کہے. اہل و یار بھی لکھتا ہے تو یہ بھی کہنا کہ تیری بڈھی نہ آوے. وہ بڈھی نہیں آؤگی تو پھر گھر والے کتوں آگے؟ پھر بھائی گھر والی جو ہے وہ تو گھر کا فرد پہلے ہوتی ہے. اگر ماں کو گھر سے نکال دو بچے کہاں سے آئیں گے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی ماں ہیں. حضرت خدیجہ امت کی ماں ہے. اب کہو حضرت فاطمہ تو گھر کا فرد ہے، خدیجہ گھر کا فرد نہیں ہے. بیوقوفی نہیں؟ حضرت خدیجہ تو گھر کا فرد پہلے ہیں، تو بیوی گھر کا فرد پہلے ہے. حضرت عائشہ اہل بیت میں پہلے شامل ہے، حضرت حفصہ اہل بیت میں پہلے شامل ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب اور رقیہ یہ گھر کا فرد ہیں، لیکن ان کا نمبر امہات المومنین کے بعد ہے. چونکہ وہ امہات المومنین کو مانتے نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کو عقیدت نہیں ہے، ہاں جی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بغض رکھتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں جس طرح کے صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں. اس لیے آج لیبل لگا لیے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے. یہ جو سنی لوگ ہیں ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ ایک ماں ہے اور دوسرا بیٹا ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ اہل بیت کے اندر تقسیم یہ دنیا کا کوئی عقل مند نہیں کرے گا کہ ماں اور بیٹے کو الگ کر دو. بات سمجھ میں یہ ماں گھر کا فرد پہلے ہے اور بیٹا گھر کا فرد بعد میں ہے. ہاں اس واجب یہ جو آیت قرآن پاک میں آئی، اللہ پاک نے شان بیان کی اہل بیت کی کہ اہل بیت کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے گندے اخلاق سے پاک کر دیا، تو ان کو یہ فضیلت عطا کی ہے. یہ فضیلت امہات المومنین کو پہلے ملی ہے، اور وجہ اس کی وجہ یہ کہ یہ آیتیں جو ہیں اس سے پہلے ساری کی ساری آپ اٹھا کے دیکھ قرآن پاک کو، سورہ احزاب کی جو آیتیں ہیں، یہ آیت نمبر 33، اس سے پہلے جو آیتیں ہیں آپ کھول کے دیکھو، وہاں یا نساء نبی کو خطاب ہے. اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیویوں کو خطاب ہو رہا ہے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. جب تذکرہ ان کا چل رہا ہے تو یہاں آگے بھی جو فرمایا کہ اللہ پاک نے سارے برے اخلاق تمہارے دل سے نکال دیے ہیں، تو یہ کس کے متعلق بات ہوگی؟ نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق. اب عجیب منطق ہے کہ پچھلی ساری آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ہے، یا نساء نبی، یہ نبی کی بیوی ہو. اب آگے کہتے ہیں کہ نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق نہیں ہے، یہ جو ہیں وہ ہوتے حسن حسین کے متعلق ہے. ہم کہتے ہیں خدا تمہیں عقل دے، بھی گھر کے افراد میں تو سارے خود داخل ہیں، خاص طور پہ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کی اس آیت سے نبی کی بیویوں کا اہل بیت ہونا ثابت ہوتا ہے. اب جو آپ کے نواسے نواسیاں ہیں ان کا اہل بیت ہونا حدیث سے معلوم ہوتا ہے. حدیث قصہ ہے نا معروف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن حضرت حسین وغیرہ کو بلایا اور اپنی چادر کے اندر لے کر فرمایا ہؤلائی اہل بیتی، اے ہے میرے اہل بیت. اب دیکھو حدیث سے حضرت حسن اور حسین وغیرہ کا اہل بیت ہونا معلوم ہوا، قرآن سے امہات المومنین کا اہل بیت ہونا معلوم ہوا. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے. اچھا، یہ بات سمجھ میں اگر آپ کو آ گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک بات اور سمجھ لیں کہ اہل بیت علیہم الرضوان یہ اسلام کا خیر خواہ طبقہ، صحابہ کرام اسلام کا خیر خواہ طبقہ، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنے والے، اور دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں. دونوں کون ہیں؟ ہمارے سر کا تاج. ہم اہل بیت کی بھی قدر کرتے ہیں، صحابہ کی بھی قدر کرتے ہیں. اب اسلام میں جو ہے وہ ایسے فرقے پیدا ہو گئے، ایسے گروہ پیدا ہو گئے اسلام کا نام لیوا، جو کسی ایک گروہ کی آڑ میں دوسرے گروہ پر تنقید کرنے لگے. ایسے گمراہ طبقے تاریخ میں پیدا ہو گئے. اب ایک گمراہ طبقہ پیدا ہوا، اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام پر کفر اور شرک اور منافقت کے فتوے جاری کر دیے. وہ شیعہ حضرات اہل بیت کی آڑ میں سارے صحابہ کافر کہنا شروع کر دیا. یہ راہ راست پہ نہیں ہے.
دوسرا فرقہ اس کے الٹ پیدا ہوا، خوارج اور ناسبی، انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے صحابہ کرام کے دفاع کی آڑ کے اندر اہل بیت کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک تنقید کا نشانہ بنا لیا، اور یہاں تک کہنا شروع کر دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہے، حضرت حسن صحابی نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہے۔ تو یہ سب گمراہ لوگ ہیں، خوارج بھی، نواسب بھی اور اپنا شیعہ بھی۔ اس کے درمیان میں صراط مستقیم پر اہل سنت والجماعت ہے کہ اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج اور صحابہ کرام بھی ہمارے سر کا تاج ہے، ہم دونوں کی عزت اور قدر کرتے ہیں، کسی ایک کا نام لے کر ایک کی سائڈ لے کے دوسرے پہ تنقید نہیں کرتے، ہم سب کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خواہشیں تھیں، ایک خواہش یہ تھی کہ اللہ میرا جی چاہتا ہے، حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، سما ہو جا پھر سما ہو جا سما اختر، پھر مجھے زندگی ملے میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں، یہ آپ کی حدیث ہے، سما ہو جا سما اختر، سما ہو جا سما اختر۔ اللہ میرا جی چاہتا ہے تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، یہ آپ کی خواہش تھی۔ لیکن آپ کو اس طرح جو ہے جس طرح اعلان جو ہے وہ کسی آدمی کو شہید کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ تھی، اس طرح اگر شہید کی جاتا قیامت تک کے لیے امت کے لیے بڑے مسائل ہوتے، ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، کافر تانا دیتے تمہارے نبی کو ہم نے اعلان جو ہے وہ جو ہے ہم نے جو ہے قتل کیا ہے۔ اس لیے آپ کی خواہش تھی یہ کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں، خواہش آپ کی تھی، تو اس لیے اس خواہش کو ایک خیر خواہ جماعت جو آپ کی تھی، آپ کے اہل بیت میں اس خواہش کو انہوں نے پورا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ شہادت کی لمبی داستان ہے، آپ کا جی چاہتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، تو اب اس خواہش کو آپ کے اہل بیت نے پورا کیا۔ یہ اسلام کی ایک عظیم خدمت، بات سمجھ گئے؟ دوسری آپ کی خواہش تھی جس دین کو میں لے کے آیا ہوں یہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، یہ آپ کی خواہش تھی، اس کے لیے دن رات آپ نے ایک کیا ہوا تھا۔ آپ کی اس خواہش کو صحابہ کرام نے پورا کیا۔ کس نے پورا کیا؟ صحابہ کرام، پوری دنیا کے اندر آپ کا دین پھیلا دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، کونے کونے کے اندر، آپ کوئی ملک کوئی جگہ آپ کو ایسے نہیں ملے گی، دور دراز جہاں جا کے دیکھ لیں صحابہ کرام کی وہاں قبریں نہ ہوں، افریقہ کے جنگل ہو یا افغانستان یا ہندوستان یا اور دنیا کوئی علاقہ ہو، ہر علاقے میں صحابہ کرام گئے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پھیلانے کے لیے۔ آپ کی دو خواہشیں تھیں، ایک یہ کہ شہید ہو جاؤں، اس خواہش کو پورا کیا اہل بیت نے، دوسری خواہش تھی کہ پوری دنیا کے اندر میرا مشن پھیل جائے، اس کی خواہش کو پورا کیا صحابہ کرام کی جماعت نے۔ ہم صحابہ کرام کی بھی قدر کرتے ہیں اور اہل بیت کی بھی۔ ونڈ کرنا سیکھو، ونڈ خریدی کیوں ہے؟ اگر یہ آپ یہ کورس میں باتیں سمجھ لیں گے نا، پوری زندگی کسی کو سمجھا سکیں گے کہ ایک قربانیاں صحابہ کرام کی ہیں، ایک قربانیاں اہل بیت کی ہیں، ہم دونوں کی قدر کرتے ہیں، دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ بات میں ان میں تقسیم کر کے کسی ایک کی سار لے کر دوسرے پر تنقید کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا شیوہ ہی نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ امہات المومنین، امت کی مائیں، قرآن نے کہہ دیا، ہاں جی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تو تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے، اور ازواج امہاتہم، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو اب امت کی مائیں ہیں، اپنی ماں پر تنقید کون کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ کسی پہ ہٹ کی بات نہیں ہے، جس غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن نے کہا نا، کسی مولوی نے تو نہیں کہا کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اب شیعہ حضرات امہات المومنین پر تنقید کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ ایسے تنقید کرتے ہیں زبان سے کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پر ایسے الفاظ بولتے ہیں زبان سے کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ ماں پہ تنقید کون کرتا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، سب کہتے ہیں نا ماں کے قدموں تلے۔ اب جو آدمی ماں پہ تنقید کرے گا وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ مسئلہ میں آپ کو بڑا سادہ سمجھا رہا ہوں،
یہ ہر آدمی کو پتا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جنت میں کون جائے گا؟ جو ماں کا قدردان ہے. جو ماں کو ستایا جس نے، اس نے اپنے اوپر رحمت کا دروازہ بند کر دیا. جس پہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا. اچھا آگے دیکھیں، مشاجرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. توجہ کیجیے گا ذرا، وقت تھوڑا رہ گیا. مشاجرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب تھا اور ان کے مخالف خطا پر تھے، لیکن یہ خطا انادی نہ تھی بلکہ خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی پر تان اور ملامت جائز نہیں بلکہ سکوت واجب ہے، اور اس پر ایک اجر کا حدیث پاک میں وعدہ ہے. سمجھے ذرا اس بات کو. یہ بھی مسئلہ وسقت اتنا الجھایا جاتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اصل بات ہے کیا. جب اسلام آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ترقی کو دیکھ کر کافر پریشان ہو گئے، اور انہوں نے بہت سازشیں کی، بہت انہوں نے دن رات ایک کیا بھی کس طریقے سے مسلمانوں کے زیادہ آگے نہ بڑھے، مسلمانوں کو ترقیاں نہ ملے. لیکن الحمدللہ اللہ نے وعدہ کیا تھا پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر سازشیں کرتے رہے لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا. اب خلفائے راشدین کا دور آیا. خلفائے راشدین کے دور میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت مسلمانوں کی قائم ہو گئی. اتنا بڑا اقتدار. کافر بیچارے یہ ہمیشہ سے پریشان رہے کہ مسلمان جو ہیں یہ ان کی ترقی کو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ رکاوٹ ڈالیں گے ترقی کے اندر اور ان کو آپس میں لڑا دیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہت زیادہ طبیعت کے جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے سیدھے تھے. کوئی الٹی بات دیکھ لیتے تو برداشت نہیں کرتے. ہر وقت کوڑا جو ہے نا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، بس کوئی الٹی بات دیکھی اور کوڑا برسا نہیں. تو اب جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلیفہ راشد بنایا گیا اور حق بھی انہیں کا تھا. اب مسئلہ یہ کہ ہر عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ طبیعت کے بڑے نرم تھے. چونکہ طبیعت کے نرم تھے، ان کی طبیعت کی نرمی سے لوگوں نے زیادہ فائدہ اٹھا لیا. طرح طرح سے نا جو ہے جگہ جگہ سے شور سے برپا ہونا شروع ہو گئی. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے کئی طرح کے لوگ منافقین جو ہے خاص طور پر سرگرم ہو گئے اور جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کی خلافت اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے لوگوں کو کرنا شروع کر دیا، بھڑکانا شروع کر دیا. چنانچہ وہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو جب اس پہ محنت کی جائے تو ظاہر بات ہے محنت کے نتائج تو ہوتے ہیں. منافقین نے محنت کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک گروہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑا ہو گیا اور مختلف طرح کی افسانہ بازی کر کے جھوٹے الزامات اور عثمان رضی اللہ عنہ پر لگا کر انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا. ہم نے شہید کرنا ہے. آپ اتنے نرم دل تھے کہ آپ نے صحابہ کو روک دیا. یہ جو بلوائی ہیں یہ میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، تو اگر یہ کوئی خون ریزی کریں تو تم ان کو دیکھ کر خون ریزی نہ کرنا. میں مدینہ کی گلیوں کو خون سے رکھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. نرم دل آدمی تھے. تو ان کو اور شامل کی کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو روک دیا، اب ہم جو چاہے کریں. اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. نتیجہ یہ ہوا آپ کے گھر آ کر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا. اب جب عثمان رضی اللہ عنہ کو توجہ کرنا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا تو اب مسئلہ آیا سامنے خلافت کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ راشد منتخب کر لیا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، اب یہ مسئلہ سامنے آیا کہ جن لوگوں نے اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے ان لوگوں کو قتل کیا جانا چاہیے، سزا ملنی چاہیے. اس بات پہ سب مسلمان متفق تھے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس مسئلے میں دو رائے ہوگی، جو ہے ان سے بدلہ ابھی لینا ہے یا ٹھہر کے لینا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ کثیر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ حالات ابھی خراب ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دماد بہت بڑا حادثہ ہے، اس لیے جو ہے حالات ذرا تھوڑے سے سنبھل جائیں، پھر ہم اس گروہ کو ایسا ایسا جو ہے شکنجے میں جکڑ لیں گے اور پھر ان کو سزا دیں گے. اپنی جگہ پر یہ رائے بہت قابل احترام تھی. دوسری طرف صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی دوسری جماعت تھی
جن کی رائے یہ تھی کہ بھائی خلیفہ راشد کا قتل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد کو شہید کیا گیا، اتنے قریبی رشتہ دار کے جب ساتھ یہ حال کیا گیا، اب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ جن لوگوں نے عثمان کو شہید کر دیا علی کو شہید نہیں کریں گے؟ یہ تو ان کے تو ہاتھ کو اور کھل جائیں گے، یہ تو اور جرائم کریں گے، اس لیے ان کو سزا جلدی ملنی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی رائے ہو گئی۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہوا، اختلاف رائے عقل مند لوگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، اختلاف رائے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہٹ درمی اور ضد بری چیز ہے۔ اختلاف رائے کا عقل مند لوگ اپنی عقل سے کوئی رائے دے دیں، اس میں اختلاف ہو جائے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اب اس طرح دو رائے سامنے آ گئی۔ ایک جماعت کی رائے تھی علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے کہ بدلہ ٹھہر کے لینا ہے قاتلین عثمان سے، اور دوسری جماعت کی رائے تھی کہ قاتلین عثمان سے بدلہ فی الفور لینا ہے۔ اور ان میں جو ہے وہ کہہ لو کہ جو سرکردہ حضرات میں سے تھے ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو سرکردہ حضرات میں سے تھے جو کہتے تھے کہ فی الفور بدلہ لینا۔ اب ہوا یوں کہ منافقین کو اس اختلاف رائے کو دیکھ کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا موقع مل گیا۔ دونوں طرف سے تھا تو اختلاف رائے، آپس کے اندر کوئی ضد نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، منافقین کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کیا کیا، اس اختلاف رائے کو دشمنی میں بدلنے کے اندر کردار شروع کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے سب صحابہ کرام تھے، ان کے پاس جاتے تو جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کی چغلیاں کرتے اور جھوٹے باتیں کرتے کہ علی رضی اللہ عنہ تو قاتلین عثمان نہ ملے ہوئے نا، اور عثمان کے قاتلوں سے ملے ہوئے اس لیے بدلہ نہیں لے رہے۔ یہ بات سادہ لوگ مسلمانوں میں مشہور کرانی شروع کر دی۔ اور ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے خلاف منافقین کی ایک جماعت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں گھس گئی، اور ان کو اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے خلاف جو ہے وہ متنفر کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ دیکھو خلیفہ راشد کی بات نہیں مانتے، یہ تو باغی ہو گئے، ان سب کو قتل کرنا چاہیے، اب ان کے ساتھ قتال اور جنگ ہونی چاہیے۔ اب اس قسم کی باتیں مسلمان نہیں کرتے تھے، دونوں جانب سے منافقین گھسے ہوئے تھے، اور آپس کے اندر طے کہ رات کو ان کے مشورے ہوتے چھپ چھپ کے، اور دن کے وقت جو ہے وہ دونوں جماعتوں کے اندر چلے جاتے اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے۔ بڑا زور لگایا انہوں نے کہ آپس میں لڑ پڑے، لیکن جب چغلی چکاری شروع ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے فرمایا گیا چغلی کرنا ایسے جیسے کہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اب جب چغلی چکاری شروع ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین ایک حد تک وہ دونوں جماعتوں کو آپس میں بھڑکانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن پھر بھی لڑائی تک نوبت نہیں آئی۔ ہوا یوں کہ منافقین نے ہی ایسا کیا کہ لڑائی تک نوبت پہنچا دی، بعد میں دونوں جماعتوں کو آمنے سامنے کر دیا، رات کو مشورہ کیا بھی صبح میں جو آمنے سامنے ہون گے نا انہیں یہ صلح نہیں ہون دینی، انہوں نے آپ کو بیان نہیں دینا، ادھر تسی تیر چلا دو ادھر اسی چلا دیں گے۔ تیر کس نے چلائے؟ منافقین نے۔ ادھر سے بھی منافقین نے چلائے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں گھس کر، اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے بھی کس نے چلائے؟ منافقین نے چلائے۔ دونوں طرف تیر برسانے والے لوگ منافقین تھے، صحابہ نہیں تھے۔ اب ہوا یوں ہے کہ ادھر سے منافق تیر چلاتے لگ جاتے صحابہ کو، ادھر سے تیر چلتے تو لگ جاتے ادھر والے صحابہ کو، چلانے والے منافقین اور لگتے کن کو تھے؟ اب جب ایسا ہو جائے کہ اختلاف رائے ہو گیا اور اس میں کچھ لوگ ادھر سے شہید ہو گئے کچھ ادھر شہید ہو گئے، اب ظاہر بات ہے اختلاف تو مزید سخت نوعیت کا ہو ہی جانا تھا نا، اسے سخت نوعیت اختیار کر جانی تھی۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ دو بڑی جنگیں ہو گئی، جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، اس میں ہزاروں صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس اختلاف پیچھے جو سازش تھی یہ منافقین کی تھی، مسلمانوں کو لڑانے کی، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر وہ پریشان تھے، ان کی طاقت کو پورا پورا کرنے کے لیے سارا کچھ ہوا۔ لیکن باہر کیف صلح کی کوشش ہونے لگی کہ آپس میں صلح ہو جائے، منافقین پھر صلح نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن یہ دشمنی پر مبنی نہیں تھی، یہ انعاد پر مبنی جنگیں نہیں تھی، یہ غلط فہمی پر تھی۔ غلط فہمی ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے متعلق نہیں ہوتی، بس اوقات ایک بھائی دوسرے بھائی گریبان پکڑ لیتا ہے، بس اوقات باپ بیٹے گریبان پکڑ لیتا ہے، ہاں جی ایسا ہو جاتا ہے نا جی۔ غلط فہمی کی بنیاد پر لڑائی ہو جاتی ہے، حالانکہ آدمی دوسرے کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں، اس غلط فہمی کی بنیاد پر یہ لڑائی ہو گئی۔ وگرنہ یہ ایسا اختلاف نہیں تھا کہ یہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہو،
شیعہ لوگوں نے اس اختلاف کو اسلام اور کفر کا اختلاف بنا دیا اور اس طرح ظاہر کیا لوگوں کے سامنے کہ یہ کوئی اسلام اور کفر کا اختلاف تھا، اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے، جو معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ صحابہ تھے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ تو کافر تھے۔ یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ حالانکہ دیکھو اب ایک بڑا نازک مسئلہ ہے اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سمجھ لیں گے نا، کسی کو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ تو اب حالانکہ بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہی کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا، غلط فہمی تھی۔ اب ہوا یوں کہ اس کے واضح ثبوت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں جو صحابہ شہید جاتے ہیں، یہ لڑائی کے اندر جو شروع ہوئی ہے، تو جو جن کو تیر لگتے ہیں تمہارے وہ فوت جاتے ہیں، تو ان کے مطلب تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ شہید ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل شہید ہے۔ اگر اسلام اور کفر کی لڑائی ہوتی ہے پھر یہ کہتے کہ شہید ہے؟ نہیں، فرمایا شہید ہے۔ تو فرمایا کہ پھر شہید ہے تو پھر جو ہے یہ لڑائی کیسی؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو ہمارے متعلق غلط فہمی ہے، ان کو ہمارے متعلق غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ معلوم ہوا کہ یہ کوئی بغض اور اناد نہیں تھا۔ اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ لڑائی ہوئی، روم کے بادشاہ نے خط لکھا اور کہا کہ اے معاویہ، اتنے بڑے تم سپہ سالار اور جنگجو آدمی ہو، یہ مسلمانوں نے تمہاری قدر ہی کوئی نہ کی، دیکھو تمہارے خلاف لڑائی کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ جو ہے میں تمہاری قدر کروں، انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی، یہ جو تمہارے مقابلے کے اندر علی رضی اللہ عنہ دوسرے آئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے اندر شامل ہو کر جو ہے ان کا خاتمہ کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنی کہ روم کے بادشاہ نے یہ خط میں بات کہہ دی، آپ کو رونا آ گیا۔ اور ہم دیکھو ہمارے آپس کے اختلاف کو دیکھ کر ایک کافر کو اتنی بڑی ضرورت ہو گئی کہ وہ یہ اس نے ایسی بات لکھ دی ہے۔ آپ نے فوراً خط کا جواب لکھوایا اور فرمایا اوے رومی کتے، ہمارے آپس کے اختلاف کو دیکھ کر تجھے اتنی بڑی ضرورت ہوئی ہے کہ تو جو ہے کہتا ہے کہ میں علی رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج کو ختم کروں گا۔ یاد رکھ، اگر تو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ شامل ہیں ان کو میلی آنکھ سے بھی دیکھا، سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو کر میں تیرا سر قلم کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر آپس میں بغض ہوتا، آپس میں اناد ہوتا تو کیا ایسا ہوتا؟ حضرت معاویہ یوں جواب دیتے، حضرت معاویہ کہتے آجو ٹھیک ہے بھائی مل کے لڑائی کرتے ہیں، اگر یہ اسلام کفر کی لڑائی ہوتی؟ ایسا نہیں تھا۔ باہر کیف دونوں کی بات نیک نیتی پر مبنی تھی۔ آج لوگ بعض جھوٹ بول دیتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اقتدار کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، لڑائی صرف یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ جلدی لینا کہ ٹھہر کے لینا، بس۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی رائے یہی تھی کہ بھائی ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف یہ اختلاف ہے کہ آپ جلدی ان سے بدلہ لے لو، کہیں وہ اور بڑا غلط کام نہ کر گزریں۔ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی۔ یہی وجہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تک آپ خلیفہ رہے آپ نے ایک مرتبہ بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی اقتدار پہ آنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ بات سمجھ آئی؟ اب اس کا واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اسلام کفر کی لڑائی نہیں تھی۔ آج شیعہ حضرات یہ محرم کے مہینے میں یہی تقریریں کرتے ہیں، پورا 10 دن ٹی وی چینلوں پر یہی بکواس ہوتی ہے اور یہ اسلام اور کفر کی لڑائی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ میں اس پہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ بات کہا کرتا ہوں، اور میں آپ کو اس بحث کو ختم کرتے ہوئے ذکر کرتا ہوں کہ یہ اسلام کفر کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ دونوں نیک نیتی پر مبنی تھی، دونوں کی باتیں غلط فہمی تھی۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیا تھا۔ اگر یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہوتی، جو حضرت علی کے ساتھ لوگ تھے وہ مسلمان اور دوسرے کافر ہوتے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ کافر کیا بیعت ہوتی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پوری دنیا کے حکمران بن گئے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھئی ان کے اندر کوئی اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی، ان کے اندر آپس میں کوئی بغض نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور حضرت معاویہ حکمران بن گئے تھے۔ اور پھر دیکھیں شیعہ حضرات کی بدماشی، اللہ معاف فرمائے،
کہ انہوں نے عقیدہ امامت گھڑ لیا کہ فلاں امام 12 امام گھڑ لیے ہیں. حضرت حسین کی اولاد میں امام ہے آگے، توجہ کیجیے گا. حضرت حسین کی اولاد میں اماموں کو مانتے ہیں ہمارا امام ہے، یہ امام ہے. حضرت حسن کی اولاد میں امام ہے ہی کوئی نہیں ان کے یہاں، اور ہمیں کہتے ہیں اہل بیت کا دشمن ہے. اہل بیت میں حضرت حسن بھی ہیں اور حضرت حسین بھی ہیں. جب حضرت حسین کی اولاد وہ تمہاری امام ہے تو حضرت حسن کی اولاد تمہاری امام کیوں نہیں ہے؟ 12 اماموں میں وہ شامل نہیں ہے. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس وقت سے لے کر آج تک شیعہ حضرات ناراض ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن ہو. اگر تم حضرت حسن سے بغض نہیں رکھتے تم حضرت حسن کی اولاد میں امام کیوں نہیں مانتے؟ ان کی اولاد کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ کبھی جاؤ ان کی مجلسوں میں، اللہ معاف فرمائے، وہ حضرت حسین کے فضائل بیان کریں گے، حضرت حسن کے فضائل بیان نہیں کرتے. حضرت حسن جو ہے اہل بیت کا فرد نہیں ہے. اسی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی. آج تک یہ ناراض ہے، آج تک ان کی اولاد میں کسی کو امام نہیں مانا. بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ اختلاف رائے تھا. یہ مشاجرت صحابہ کا جو عنوان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں جو آپس میں جو ہے اختلافی رائے اور آپس کے اندر جو ہے یہ جو لڑائیاں ہو گئی، ان اختلافات میں ہمارا کیا موقف ہے. اور سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ برحق تھیں اور دونوں کی باتیں نیک نیتی پر مبنی تھیں. ہاں ایسا ہے کہ ایک کی رائے جو ہے وہ زیادہ صحیح تھی، دوسری جماعت کی رائے صحیح تو تھی لیکن دوسری کے مقابلے میں زیادہ صحیح نہیں تھی. ہم کہتے دیکھو اب اللہ کا بھلا کرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی بات ٹھیک تھی، ان کا موقف ٹھیک تھا اور زیادہ صحیح تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی رائے ٹھیک تو تھی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ ٹھیک نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ ایک کفر ایک اسلام تھا، نہیں. اور بہتر رائے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، غلط کہہ لو، غلط کا معنی کہ اناد اور ضد پر مبنی ایسی کوئی رائے ہو جس سے اسلام کو نقصان پہنچانا مقصد ہو، ایسی رائے حضرت معاویہ کی بھی نہیں تھی. اس لیے جو دونوں شریعت کے ماہر تھے، حضرت علی بھی حضرت معاویہ بھی، اور دونوں طرف صحابہ کرام بھی دین کے اعلیٰ نمبردار تھے. ہم کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے جب ایک مسئلہ میں کوئی مسئلہ سامنے آ جائے اس مسئلہ میں جو ہے وہ دو رائے ہوں، اب اگر شریعت کا ماہر غور کرنے کے بعد ایک رائے کو اپنا لیتا ہے، یہ بخاری شریف میں روایت ہے، اگر اس کی رائے درست ہے اس کو دوہرا اجر ملے گا، اگر اس کی رائے خطا و مبنی ہے پھر بھی اس کو گناہ نہیں ہے، اس کو ایک اجر ضرور مل جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں تو ان حضرات کے لیے دوہرا اجر ہے کیونکہ ان کی رائے درست تھی اور بہتر تھی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں تھی، ان سے خطا ہوئی ہے لیکن خطا پر بھی ان کے لیے ایک اجر ضرور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے ان میں سے کوئی بھی آدمی گناہ گار نہیں ہے. بات سب میں آ گئی ہے؟ اوپر اوپر سے تو نہیں گزر گئی؟ اچھا، آگے دیکھیں. حق حضرت حسین کے ساتھ ہے، حق حضرت حسین کے ساتھ ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے بامی اختلاف میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور یزید کی حکومت نہ خلافت راشدہ تھی نہ خلافت عادلہ، اور یزید کے اپنے عملی فسق سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بری ہیں. یہ بھی سمجھ لیں. صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا، ہم نے کہا کہ ہم دونوں کی قدر کرتے ہیں، ہم دونوں کی قدر کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی تنقید نہیں کرتے. یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. جو اہل بیت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ پر تنقید کرے وہ آدمی ناسبی ہے، اور جو تنقید کرے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر وہ رافضی ہے. نام رافضی ہے، ناسبی ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، دونوں طرف صحابہ تھے، ہم دونوں کی قدر کرتے ہیں. لیکن جب معاملہ آ گیا یزید کا، حضرت حسین کا، اب دیکھو ان دونوں میں صحابی کون ہے؟ جو صحابی ہے ہم اس کی صفائی بھی دیں گے، اس کے ساتھ بھی ہیں اور اس کی رائے کو بہتر بھی کہیں گے. جو صحابی نہیں ہے ہم اس کی صفائی بھی دینے کو تیار نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید میں صحابی کون تھا؟ اور حسین رضی اللہ عنہ. یزید صحابی نہیں ہے، یزید صحابی نہیں ہے.
حضرت حسین صحابی ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ سب جنتی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ جب آپ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد، معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت عادلہ تھی، یزید اقتدار پہ چڑھ آیا، اقتدار پہ خود چڑھ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اس نے خلاف شریعت کام کیے ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک کام مدینہ منورہ پر چڑھائی کرائی، جس میں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے مسجد نبوی کے اندر اذانیں بند ہو گئی تھی، اللہ معاف فرمائے۔ بیت اللہ پر حملہ ہوا ہے اور بیت اللہ غلاف جل گیا ہے، یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا ہے۔ اب یہ سارے کام یزید کے ہیں، ہم یزید کے حامی نہیں ہیں، ہم یزید کی صفائی بیان نہیں کرتے۔ اب حضرت حسین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اگر یزید نے یہ غلط کام کیے ہیں ہم اس کی صفائی نہیں دیتے، لیکن اس میں حضرت معاویہ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ بھائی باپ کے بعد اگر بیٹا خراب ہو جائے باپ کا قصور ہے؟ کیا خیال ہے بیٹے کا؟ بھائی باپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بھائی باپ اپنی جگہ معظم اور مکرم، لیکن بیٹے کا جو قصور ہے ہم بیان کریں گے۔ یزید جو ہے یہ صحابی نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یزید فاسق و فاجر تھا، ہوا اہل سنت والجماعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے وہ صحابی رسول تھے اور وہ جنتی تھے، سب صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی فرمایا نا، نام لے کر نہیں فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فرمایا نا۔ ہاں جی، تو اب جب نام لے کے جنتی کیا دیا، یزید کا نام لے کے جنتی نہیں کہا، ہمیں جو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، حق حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور بعض لوگ، ایک روایت ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ اپنا سمندری جہاد میں جو ہے شریک ہوں گے ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کی بخشش ہو جائے گی، کہتے ہیں یزید بھی اس میں گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ جنت کی بشارت اس آدمی کے لیے ہے جو اس کے علاوہ کوئی کفر یا کام نہ کرے، اس کے علاوہ کوئی اور غلط کام نہ کرے۔ اگر اس نے یہ کام کیا بھی ہو لیکن اس کے بعد کام غلط بھی کیے ہیں، آپ بتاؤ کہ یہ خوشخبری اس کے لیے نہیں ہو سکتی کیا؟ اب یہ روایت میں تو یہ بھی لکھا، مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب نے لکھا ہے حادثہ کربلا کے اندر کہ یزید جو ہے وہاں جانے پہ راضی نہیں تھا، اس کو زبردستی بھیجا گیا، جو راضی نہیں تھا اس کو زبردستی بھیجا گیا، تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ ایک بندہ نماز پڑھو راضی نہیں تک دے کے مسیطے لے آؤ اور کھڑا کر دو، وہ پھر بھی نماز سے انگڑائیاں لائیے ہوئے، کدی ہاں جی الٹا کدی سیدھا وقت پاس کرنے جڑا ہوا، ان کو ثواب ملنا۔ جو آدمی راضی نہیں ہے آنے کے لیے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ ہم یزید کیا ملے؟ یزید کا نام لے کے جنتی نہیں فرمایا، حضرت حسین کا نام لے کے جنتی فرمایا، اس لیے ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم حسینی ہیں، لیکن حضرت حسین کی آڑ میں نہ ہم حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں نہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں۔ شیعہ کا طرز ہے کہ یہ جب واقعہ محرم آتا ہے حضرت حسین کی شہادت کو بیان کے عنوان بنا کر جو ہے اب صحابہ کرام پہ تنقید، خلفائے راشدین پہ تنقید، امہات المومنین پہ تنقید، ان پہ کفر نفاق کے فتوے، جس کی یہ رائے ہو وہ اپنی صراط مستقیم پہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا، اس سبق کے اندر حدیث رہ گئی ہے، توجہ کیجئے گا، حدیث رہ گئی ہے۔ حدیث کا عنوان ہے تہجد 8 رکعت مسنون ہے اور وتر 3۔ تہجد کتنے رکعت مسنون ہے؟ ہاں جی 8 رکعت، اور وتر کتنے مسنون ہے؟ 3۔ حدیث دیکھ لیں، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ روایت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کہتے بخاری شریف جلد 1 صفحہ 154، مسلم شریف جلد 1 صفحہ 254۔ بخاری کی روایت ذرا کان کھول کے سن لینا، بخاری کی روایتوں میں اس لیے کان کھلا کے سناتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ بخاری شریف دکھاتے ہیں اپنے من پسند کے مسائل کے لیے، جو مسائل ان کے حق میں نہیں ہوتے نا اس میں بخاری چھپا لیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تہجد 8 رکعتیں اور وتر کتنے؟ 3۔ دیکھیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رمضان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، پس کچھ نہ پوچھے وہ کتنی حسین اور طویل ہوتی تھی، پھر 4 رکعتیں پڑھتے اور پھر 4 رکعتیں اور پڑھتے، پس کچھ نہ پوچھے کہ وہ کتنی حسین اور لمبی ہوتی تھی، پھر 3 رکعتیں وتر پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا تہجد کی 8 رکعت سنت ہے اور وتر 3 رکعت واجب ہے۔
ہاں جی، حدیث کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں. حدیث کس کتاب میں ہے؟ مسلم شریف میں. اس سے معلوم ہوا تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 8. وتر کتنے ہیں؟ رمضان غیر رمضان میں فرمایا پورا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کتنے پڑھتے تھے؟ 3. یہ روایت کس کتاب میں ہے؟ بخاری میں. اب دیکھو جو باقی مسائل میں بخاری دکھاتا ہے اس کو چاہیے کہ وتر کے مسئلے میں بخاری کیوں چھوڑتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ وتر گھر میں پڑھتے تھے. نبی پاک کی بیوی فرما رہی ہیں پورا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے. ایک کتوں کٹ لے آیا. یہ جو ایک وتر اس نے نکال لیا، اس نے کہاں سے نکال لیا؟ پورے سال کا معمول ہے. ایسے ان بیان کر رہے ہیں رمضان غیر رمضان. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں. تو 8 رکعتیں تہجد اور 3 رکعت نماز وتر. اب جو آدمی کہتا ہے وتر جو ہے، اب سنیں، 3 وتر سے جان چھڑانے کے لیے، اس کا انکار کرنے کے لیے کہ بہانہ ہاتھ میں ہے. کیا کہتے جی وتر جو ہے، وتر کا معنی تاغ، 1 پڑھ لو، چاہے 3 پڑھ لو، چاہے 5 پڑھ لو، چاہے 7 پڑھ لو، چاہے 9 پڑھ لو، چاہے 11 پڑھ لو. ایک آدمی نے یہی بات مجھ سے کی، مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا انہوں نے کہا پرندہ مجھے پھر یاد آ گیا جو کسی نے آج تک دیکھا نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں چاہے 1 پڑھ لو، 3 5 7 پڑھ لو، آج تک میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو 7 وتر پڑھتا ہو، جو 9 وتر پڑھتا ہو. یہ زبان سے کہتے ہیں لیکن آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا کہ بھائی میں نے وتر پڑھے ہیں، 11 وتر پڑھے ہیں. یہ صرف 3 وتر سے لوگوں کی جان چھڑانے کے لیے اور آسانی کے لیے 1 وتر پڑھنے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا. جو 3 تو جان چھڑانے واسطے 1 پڑھن رہا وہ 9 پڑھوں گا. ہاں جی، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کسی آدمی نے جو ہم نے دیکھا کہ وتر جو ہے وہ 9 پڑھ رہا ہو. اصل بات یہ ہے کہ غلط فہمی لگ جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن اڑ جانا یہ عجیب بات ہے. اصل میں جو رات کی نماز ہے اس پر قیام اللیل کا اطلاق بھی ہوا ہے. جو رات کی نماز تہجد بھی ہے، وتر بھی ہے، نوافل بھی ہیں، ہاں جی، تو اس پر قیام اللیل کا اطلاق بھی ہوا ہے. بسا اوقات اس کو وتر کے لفظ سے تعبیر کر دیا، اس سے وہ سمجھا شاید کہ سارے وتر ہیں، حالانکہ وتر تو پڑھتے آخر میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ. تو وتر آخری نماز ہوتی ہے رات کی نماز کے اندر. معلوم ہوا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ساری نماز وتر نہیں ہے. اور ساری نماز آپ نے 11 رکعتیں پڑھی، کہنا 11 رکعتیں وتر پڑھ لو. بھائی وتر آخر میں 8 رکعت نماز تہجد ہے. یہ جو 9 رکعتوں کا آ گیا، 7 کا آ گیا، وہ یہی بات ہے. 4 رکعت نماز تہجد کی ہے اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر ہیں. تو بھائی اللہ سمجھ صحیح عطا فرمائے. اور جو ہے یہ وتر کا نام لے کر جو کہہ دیتے ہیں کہ وتر 1 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 5 پڑھ لو، 7 پڑھ لو، وہ 7 کبھی نہیں پڑھتے، وہ 9 کبھی نہیں پڑھتے، وہ 5 کبھی نہیں پڑھتے، وہ 9 کبھی نہیں پڑھتے. وہ صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں یا کسی اور کو ورگلانے کے لیے. وہ صرف 1 ہی پڑھتے ہیں. اور 1 رکعت سے 1 رکعت نماز پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. 1 رکعت پڑھنے سے کیا فرمایا؟ منع فرمایا کہ 1 رکعت نماز ہوتی نہیں. کم از کم جو نماز کتنی ہوتی ہے؟ 2 رکعتیں. اب اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، مختلف جگہ پر رستے میں جب حضرت جبریل کے ساتھ براق پہ سوار تھے، مختلف جگہ پر جو ہے آپ کو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہاں اتریے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، یہاں رکیے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، یہاں رکیے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. آپ نے 2 رکعت نفل کا فرمایا. مثلا جب آپ مدینہ کے پاس سے گزرنے لگے، حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں اتریے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے. آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ مدینہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے. اچھا، آپ اترے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی. آپ جو ہے پھر آگے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک مقام آیا، حضرت جبریل نے کہا حضرت اتریے اور نفل پڑھ لیجیے. کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ کوہ طور ہے. اچھا، بابرکت جگہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلامی کی تھی، لہذا جو ہے اترے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی. پھر آگے ایک اسٹاپ آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جائے پیدائش جو ہے وہ بیت لحم، وہاں فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ بیت لحم ہے. اتریے اور نماز پڑھ لیجیے. آپ اترے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی ہے. انبیاء کو بھی آپ نے جو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی ہے وہ 2 رکعت نماز نفل ہے. آپ دیکھو آپ کا سفر کتنا لمبا. ہاں جی، بیت اللہ سے شروع ہوا، آسمانوں تک کی سیر آپ نے کی. لاکھوں میل سفر کرنا تھا. جب آدمی کا سفر زیادہ ہو، مصروف اور وقت بہت کم ہو، سفر زیادہ ہو توجہ کیجیے گا، اور وقت بہت کم ہو، تو اس وقت آدمی جو ہے عام طور پر کوشش ہوتی ہے جی مختصر سے مختصر نماز پڑھو، مختصر سے مختصر
نماز پڑھو. یہ سفر بہت لمبا تھا. نماز پڑھنے کی نوبت آپ کو جہاں بھی آئی ہے, آپ نے نماز وہ پڑھی جو آپ کے ہاں مختصر سے مختصر تھی. آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی, کہیں بھی 1 رکعت نماز نہیں پڑھی. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کم از کم ہوتی 2 رکعت ہے, 1 رکعت نماز ہوتی نہیں. یہ 1 رکعت نماز جو نکال لی ہے وہ اصل میں اس روایت کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. مطلب یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو قیام اللیل کرتے, تہجد پڑھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس نماز کو ختم کرنا ہوتا تو بھائی 2 رکعتیں پڑھتے, اس کے ساتھ جو ہے 1 رکعت کا اور اضافہ کر دیتے, یعنی 3 رکعت نماز وتر پڑھتے. یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک الگ پڑھتے. بات سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ میرا بھلا کرے. آپ حضرات توجہ نہیں کرتے. مسائل و احکام, جماعت کا حکم, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر ایسے مسلمان آزاد عاقل بالغ مرد پر واجب ہے جس کو نماز باجماعت پڑھنے میں کوئی سخت مشقت یا حرج نہ ہو. یعنی کوئی مجبوری نہیں. جماعت نہ نماز پڑھنا مرداں واسطے واجب ہے, گھر نماز پڑھ کے سخت گناہ گار. آپ نے فرمایا نا فضائل اعمال میں حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا اگر مجھ کو عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہوتا, جو لوگ رات کو گھروں میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں مسجد میں نہیں آتے, تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا. یہ ہے جماعت سے نماز پڑھنا مرد کے لیے واجب. ہاں جی. تو اب آزاد آدمی غلام جو ہے اس پہ واجب نہیں ہے جماعت سے نماز پڑھنا, کیونکہ وہ اپنے مالک کی خدمت میں لگا. آج کل تو غلام ہوتے ہی نہیں. خیر عاقل آدمی پاگل ہے تو وہ جماعت پر نماز پڑھنا ہے لوگوں بھی خراب کرے گا. بالغ آدمی اس پہ واجب ہے, بچے پہ واجب نہیں ہے. بچوں کو ساتھ لائے آدمی تو سمجھا بجھا کے لائے تاکہ وہ ادب احترام کے ساتھ مسجد میں ایک جگہ پر کھڑا ہو جائے, نماز میں شرارتیں نہ کرے. بچے کو مسجد میں لانا حرام نہیں ہے لیکن سمجھانا جو ہے وہ ضروری ہے. مرد پر واجب ہے, عورت پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف جائز تھا, لیکن جب حالات خراب ہوئے, حالات بگڑ گئے, اب جو ہے جن شرائط کے ساتھ آپ نے عورت کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی وہ شرائط باقی نہ رہیں. آپ نے فرمایا تھا اور جماعت کے ساتھ آئے نماز پڑھنے کے لیے تو گندے کپڑوں میں آئے, میلے کپڑوں میں. خون کی تو نکل دیا, کیوں نکل دیا نے؟ ہاں جی, باہر نکل دیا تو اپنے کپڑے جتیاں دکھان نکل دیا. میلے کپڑوں میں نکل سکتی ہی نہیں عورت باہر. کہیں بھی انہیں جانا تو اپنا میڈیکل سٹور تو یا ڈاکٹر کو دوائی بھی لین جانا نا, وہ بھی انہیں 2 گھنٹے پہلے تیاری کرنی ہے, اس تو بعد اس نے جانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنے دور میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کی عورتوں کے حالات دیکھ لیتے ان کو مسجدوں میں آنے سے منع فرما دیتے. معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی حالات اس طرح بگڑنے شروع ہوئے کہ عورتوں نے ان شرائط کی رعایت کرنا چھوڑ دی جو ان کے لیے تھی. با پردہ ہو کر آئیں, آج کل با پردہ ہوتی نہیں ہے. شفون کے دوپٹے لے ہوئے, کسی نے منہ لپیٹیا, کسی نے وہ بھی لپیٹیا. برقع تو بڑی بات کی گل ہے. آپ نے فرمایا تھا خوشبو لگا کر آنا عورت کے لیے حرام ہے, اور رنگ برنگے پرفیوم لا کے عورتیں باہر نکل دیں. ہاں جی, اب ان شرائط کی رعایت نہیں ہے. جب ان شرائط کی رعایت نہیں کرتی اس لیے مسجد میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اجازت تھی تو وہ شرائط کے ساتھ تھی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے. جن موقعوں میں جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے, کہتے جس صورت میں جماعت کے شریک ہونے میں جانی یا مالی نقصان کا خطرہ ہو, یعنی غالب گمان ہو یا سخت مشقت ہو یا نماز میں خلل آنے گمان ہو, تو ان صورتوں میں جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے. گھر میں پڑھ لے, سخت بیمار ہو گیا بیچارہ یا کوئی جانی مالی خطرہ لاحق ہے اس کو تو مجبوری ہے گھر میں نماز پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ سکتا ہے. مسنون دعا دیکھیں, مریض کی عیادت کے لیے دعا. کوئی آدمی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا بہت اجر رکھتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ کی رحمت میں غوطہ لگانے والی بات ہے. کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار کرسی کے لیے جانا, تو یہ کیا کریں, یہ بڑا اہم کام ہے. یہ جماعت سے نماز مردوں کے لیے واجب ہے نا, اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا اس لیے واجب ہے کہ 5 وقت مسلمان نماز کے بعد ایک دوسرے سے ملیں گے, السلام علیکم, السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, ہیں. جب کوئی آدمی نماز میں نہیں آئے گا لوگ کہیں گے یار آج یہ عصر کی نماز میں فلاں آدمی نہیں آیا, آج مغرب کی نماز میں فلاں آدمی نہیں آیا, وہ ٹھیک ہو صحیح, اللہ خیر کرے, کہیں بیمار تو نہیں ہے. تو صحابہ کرام جماعت میں آتے تو بہانے سے جو ہے اب لوگوں کی ملاقات ہو جاتی تھی آپس کے اندر. تو جو نہیں آتا تھا اس کی بیمار کرسی کے جاتے بھائی بیچارہ بیمار لگتا ہے یا نہیں آیا. ہاں جی, تیرا بندہ ہو بھی ہٹا کٹا صحت مند پھر بھی جماعت کے لیے نہ آئے تو پھر تو دیکھ لو کہ آخرت خراب کرنے والی بات ہے.
تو مریض کی عیادت کے لیے دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہتے ہیں اسأل اللہ العظیم، میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو عظیم ہے، رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا مالک ہے، ان یشفیک، کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے، اور اللہ پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔